بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. جی اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس، بی کام کے اسٹوڈنٹس اور بی اے کے اسٹوڈنٹس، یہ انتہائی اہم ایسے ہے، خصوصاً بی کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو کہ 5-6 ایسز ہیں جو کہ ایگزام میں آتے ہیں، اور ان میں سے ایک ایسے یہ بھی ہے جی. تو یہ ان جرنل انٹر کے لیے اور بی اے کے لیے ایک اہم ایسے ہے، لیکن بی کام کے لیے انتہائی اہم ایسے ہے. تو چلیں جی، اس کو انفلیشن کہتے ہیں، مہنگائی کو، اور رائزنگ آف پرائسز، قیمتوں کے بڑھنے کو. اس کو جی ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن لکھیں گے جی. آؤٹ لائن بی کام لیول پہ 5 مارکس آپ کو آؤٹ لائن کے ہوتے ہیں، 15 مارکس ایسے کے ہوتے ہیں. اگر آپ انٹر لیول پہ بھی یہ لکھیں گے تو آپ کو میکسیمم مارکس ایسے میں مل سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جی آؤٹ لائن ہے ہمارے پاس. ہم اس ایسے میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ آؤٹ لائن میں پہلے یہ تعریف کی جائے گی کہ مہنگائی، واٹ از انفلیشن، مہنگائی ہے کیا. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کازز آف انفلیشن. اس میں ہوتا ہے کہ آبادی کا بڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لائک پاپولیشن انکریز، ڈفرینس ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب آمد اور رسد جو ہے اس میں فرق پڑ جائے، یہ اکنامکس کی ٹرم ہے اشیاء کی، تو تب بھی مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی بتائی جائے گی. انفلیشن انکریجز مال پریکٹسز. انفلیشن جو ہے یہ حوصلہ افزائی کرتی ہے بدعنوانی کی. ٹھیک ہے نا جی، بدعنوانی، مال پریکٹسز، کرپشن وغیرہ جو جتنی بھی ہیں بری کام جو کہ ہوتے ہیں بزنس میں یوزلی، اور ٹریڈ، تجارت میں. یہ جو ہے پیپل فال اے وکٹم آف مورل ایولس. لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے جی کیا، یہ بھی بات ڈسکس کی جائے گی کہ شکار ہو جاتے ہیں اخلاقی برائیوں کے. اور پھر بعد میں لاسٹ میں آپ کو کچھ تجاویز دی جائیں گی کہ آپ انفلیشن کو کس طرح سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں جی، ان کا ایسے یہ جو ہے ہم نے آپ کے لیے پریزنٹ کیا ہے. ہمارے محترم اچھے استاد ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا ایسے لے کے یہ آپ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. انفلیشن از ون آف دا میجر پرابلمس آف دا ورلڈ. یہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، یہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان میں سے بڑے مسائل میں سے میجر بڑا ایک ہے یہ. اٹ از این اکانومک ٹرم. یہ ایک معاشی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اکنامکس کی یعنی کہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے. اس کا مطلب اٹ مینس کانسٹنٹ انکریز ان دا سپلائی آف منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل پیسے کی فراہمی بڑھتے جانا. ٹھیک ہے نا، مارکیٹ جو ہے اس میں پیسے کی سپلائی جو ہے نا پھینکتا جائے. وین سینٹرل بینک ایکسپینڈس، جب جو سینٹرل مرکزی بینک ہے اسٹیٹ کا، وہ جب پھیلاتا ہے پیسوں کو، مارکیٹ میں دیتا ہے، منی سپلائی کو زیادہ کرتا ہے، اور جو گردش میں منی ہے جس کو لوگ یوز کرتے ہیں اس کو بڑھاتا جاتا ہے نا نئے نوٹ چھاپ کے، تو پھر انفلیشن جو ہے ٹیکس پلیس، انفلیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اسٹیٹ بینک جو ہے، جو مرکزی بینک جو ہے، وہ اگر نوٹس زیادہ چھاپ کے پھینکتا جائے گا نا، جو گردش میں نوٹس، تو ظاہر ہے جی پھر نوٹس زیادہ ہو جائیں گے، پھر چیزیں تو وہی رہیں گی، تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. وین پرائسز آف کموڈیٹیز اینڈ سروسز رائز. جب جو ہے روزمرہ استعمال کی اشیاء، کموڈیٹیز ہوتی ہیں، اور خدمات جو ہوتی ہیں، ان کی پرائسز جب بڑھتی ہیں ڈیو ٹو انکریز ان ڈیمانڈ، طلب کی زیادتی کی وجہ سے، تو انفلیشن جو ہے وہ اپنا بدنما سر انفلیشن رائزز اٹس اگلی ہیڈ. تو پھر انفلیشن وہاں پر جی اپنا بدنما سر نکالتی، یعنی انفلیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے. ان سمپل ورڈ، سادہ الفاظ میں کہیں تو انفلیشن جو ہے یہ جی ڈسکرائب کرتی ہے اے فال ان دا پرچیزنگ پاور آف منی. کس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ روپے یا پیسوں کی جو قیمت خرید ہے ان میں کمی واقع ہو گئی، زیادہ پیسے یعنی لگانا پڑتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے. یہی انفلیشن ہوتی ہے جی. یہ معاشی اصطلاح
سینس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. دیر فور ان آرڈنری اسپیچ، اگر عام فہم زبان میں ہم بات کریں تو انفلیشن از آفن ٹیکن ٹو ہائی پرائسز، جو ہم قیمتوں کے بڑھنے کو ٹیک ہم اکثر جو ہے مہنگائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں پرابلم آف رائزنگ پرائسز ہیو بیکم ویری سیریس، قیمتوں کے بڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس گمبھیر ہو چکا ہے. موسٹ آف دا پیپل ان آر کنٹری آر پور، ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں. دے ہیو ویری اسمال انکم، ان کی آمدنی بہت کم ہے. دیر آر سم سیلریڈ پرسنس، کچھ تنخواہ دار لوگ بھی ہیں ود اے فکسڈ انکم، جن کی انکم جو ہے آمدنی وہ فکس ہے، مقرر ہے، یعنی اتنی رہتی ہے. دیر فور دے آر بیڈلی ہٹ بائی رائزنگ پرائسز، اس لیے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بیڈلی ہٹ کا مطلب بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں رائزنگ پرائسز، قیمتوں کے بڑھنے سے، آف دا اسینشیل کموڈیٹیز، جو ضروری اشیاء ہیں، آف ڈیلی یوز، روزمرہ استعمال کی. آگے چلتے ہیں جی. دا پرائسز آف گڈس آر رائزنگ ایوری ڈے، چیزوں کی قیمتیں ہر روز ہی بڑھتی جاتی ہیں. ان آر کنٹری، ہمارے ملک میں. دا لیونگ اسٹینڈرڈ آف پیپل پور پیپل از ڈوینڈلنگ، اور جو غریب لوگ ہیں ان کا معیار زندگی کم تر ہوتا ہے. ڈوینڈل کا مطلب ہوتا ہے کم ہوتا جانا، ڈے بائی ڈے، دن بدن. انفلیشن گیوز رائز ٹو سم مال پریکٹسز، انفلیشن جو ہے کچھ بدعنوانیوں میں بھی اضافہ کرتی ہے. انفلیشن جو ہے ان دا سوسائٹی، معاشرے میں. دا پیپل ہو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میٹ دیئر ڈیلی ایکسپینسز، وہ لوگ جن کو کہ روزمرہ کا اپنا گزارا نہیں کر سکتے، ٹو میٹ ڈیلی ایکسپینس، روزمرہ کا گزارا نہیں کر سکتے. دے آر کمپیلڈ، پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹو اڈاپٹ انفیئر مینس، کہ وہ ناجائز ذرائع جو ہیں ان کو اختیار کریں. تو وہ پھر ایسا کرنے لگ جاتے ہیں جی جب ان کے گزارا نہیں ہوتا. ٹو گیٹ منی، پیسے حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع پہ لوگ اختیار کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، کمپیل کر جاتے ہیں. دے بیکم رابرز، وہ ڈاکو بھی بن جاتے ہیں، ڈکیٹس بھی بن جاتے ہیں لوگ، تھیوز، چور بن جاتے ہیں. اینڈ پک پاکٹس، اور جیب کترے بن جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. دی گورنمنٹ آفیشیل اسٹارٹ ٹیکنگ برائبری، جو گورنمنٹ کے افسران ہیں وہ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں. برائبری ہوتے رشوت. اینڈ ابیوزنگ دیئر پاورز، اور اپنی طاقت کا غلط استعمال، ابیوز کرنا، غلط استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنی طاقت کا گورنمنٹ کے افسر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے وہ بڑھاتے ہیں. دے پروموٹ ان دس وے، دے پروموٹ انجسٹس، ناانصافی کو وہ بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے جی جو بے ایمانی کر کے چیزوں حاصل کر، دوسروں کے ساتھ تو ناانصافی ہونی ہے نا. اور وہ کروئلٹی ہوتا ہے ظلم، اس کو بھی بڑھاتے ہیں سوسائٹی میں. گروئنگ سوشل اینڈ پولیٹیکل ایولز لائک برائبری، بڑھتی ہوئی سیاسی اور سماجی برائیاں جیسے کہ رشوت ہے، ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی ہے، ٹیکس اویژن ہے، ٹیکس سے بچنا ہے، اسمگلنگ ہے، پروفیٹیئرنگ ہوتا ہے ناجائز منافع خوری ہے. اینڈ پولیٹیکل کیاس ہوتا ہے جی عدم استحکام، پولیٹیکل کیاس، ٹھیک ہے جی، عدم استحکام سیاسی وہ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ جو ہے بڑھ جاتی ہیں جی، سماجی بھی اور سیاسی بھی، جو بھی یہ ہم نے بتائی ہیں نا جی، یہ ساری بیکم ریمپنٹ، یہ پھیل جاتی ہیں. ریمپنٹ کا مطلب پھیل جانا. ڈیو ٹو سیلفش انٹرسٹ، خود غرضی کی وجہ سے، سیلفش انٹرسٹ کہتے ہیں خود غرضی. اینڈ مورل اپیتھی، اور اخلاقی بے حسی کی وجہ سے یہ برائیاں پھیل جاتی ہیں. دیر از نو سینکٹیٹی آف لا، تو جی قانون کا کوئی تقدس نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی، تقدس پاکیزگی کو کہتے ہیں، قانون کی وہ برقرار نہیں رہتی. پیپل بلیو ان سینگ، لوگ اس کہاوت پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میک ہے وائل دا سن شائنز، یہ جو جی انگلش کی کہاوت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے تو لے دوڑو، ناجائز طریقے سے بھی، یعنی کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، یہ کہتے ہیں جی اردو میں. تو لوگ اس کہاوت پہ یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بدعنوان ہو جاتے ہیں، اور بدعنوانی سے جو ہے نا ذرائع حاصل کرنے لگ جاتے ہیں لوگ. آگے چلتے ہیں جی.
دیر آر مینی کازز آف انفلیشن کی بہت سی وجوہات ہیں. فالٹی اکنامک پالیسی، جو معاشی پالیسی ہے اگر غلط پالیسی گورنمنٹ دیتی ہے از ون آف میجر کازز، یہ بھی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. دا گورنمنٹ ایشوز مور کرنسی ٹو میٹ ڈیفیسٹ آف دا بجٹ، اگر بجٹ کی میں جو خسارہ ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ زیادہ نوٹ جو ہیں وہ ایشو کر دیتی ہے تو پھر بھی کام خراب ہوتا ہے جی، پھر بھی انفلیشن ہو جاتی ہے. The supply of the money in circulation increases but the supply of services and goods remain the same. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا اگر گورنمنٹ نے زیادہ نوٹ جو ہیں وہ بجٹ کے خسارے کو میٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈال دیے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ بتا رہا ہے کہ سپلائی، منی کی سپلائی جو ہے جو کہ گردش میں ہے، سرکولیشن میں ہے، وہ تو بڑھ جائے گی لیکن چیزیں جو ہیں وہ اتنی کی اتنی ہی رہیں گی. دس ریزلٹس ان، اس کے نتیجہ یہ ہوگا پرائس ہائک مہنگائی کو کہتے ہیں. دا انفلو آف فورن ایڈ، اگر باہر سے جو ہم امداد لیتے ہیں اس کی آمد جو ہے آلسو انکریزز انفلیشن، وہ بھی انفلیشن کو پیدا کرتی ہے. ہم باہر کی امداد لیتے ہیں نا جی، وہ بھی انفلیشن کو پیدا کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جی وہ واپس بھی کرنی ہوتی ہے، اس پہ پھر انٹرسٹ بھی پڑتا ہے، تو وہ جو ہے حل نہیں ہے. وہ جو ہے باہر سے ہم امداد لے لیتے ہیں اپنا وقت پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا کانسٹنٹ حل نہیں ہے. آگے چلیں جی. اگین پھر اور بھی کہتا ہے مزید امپورٹ آف ان نیسیسری تھنگس، اگر ہم ایسی چیزیں جن کی ضروری نہیں، غیر ضروری چیزوں کی ہم درآمد کریں، امپورٹ کریں، انہیں ملک میں منگوائیں، اور اسپینڈنگ آف فارن ایکسچینج، اور اپنا زر مبادلہ جو ہے اس پہ ہم خرچ کریں. زر مبادلہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہم دوسرے کو دے کے اب چیزیں منگواتے ہیں، اور اس قسم کی گڈس پہ، غیر ضروری چیزوں پہ اگر ہم لگائیں گے آلسو کازز انفلیشن، یہ بھی انفلیشن کی وجہ بنتا ہے. ریپڈ گروتھ ان پاپولیشن، اسی طرح سے جو تیزی سے آبادی کا بڑھنا ہے وہ بھی انفلیشن کا باعث بنتا ہے، وہ بھی اندر کاز آف انفلیشن ہے. ود انکریز آف پاپولیشن، جب آبادی بڑھتی ہے، ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز لائک فوڈ، اس طرح سے جب آبادی کے بڑھنے سے ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے جی چیزوں کی اور خدمات کی بھی، جیسے کہ کھانا ہے، کپڑے ہیں، رہائش ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے نا، واٹر سپلائی ہے، اس طرح بجلی ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی انکریز کر جاتی ہے. اف دا سپلائی ریمینز دا سیم، اگر پیچھے سے سپلائی وہ برقرار وہی رہتی ہے تو دا پرائسز انکریز، تو قیمتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. لو پروڈکشن آف گڈس آلسو گیو رائز ٹو انفلیشن، چیزوں کی پیداوار میں جو اگر کمی آ جائے اس سے بھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. وین دا ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل پروڈکشن ڈیکریزز، جب زرعی اور صنعتی پیداوار کم ہوتی ہے، اے شارٹیج آف گڈز اینڈ سروسز از کریٹڈ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جی، سامان کی اور خدمات کی کمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اٹ آلسو ریزلٹس ان انفلیشن، یہ جو ہے پھر انفلیشن اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ان آرڈر ٹو چیک انفلیشن کو روکنے کے لیے سم سالڈ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن، کچھ ٹھوس قدم جو ہیں اقدامات کرنے چاہیے. سنسیئرلی، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. دا گورنمنٹ شوڈ فریم ریزنیبل اینڈ ریئلسٹک پالیسیز، گورنمنٹ کو جو ہے جی بنانی چاہیے موزوں اور حقیقی پالیسیاں گورنمنٹ کو بنانی چاہیے. یہ جی اٹ شوڈ کرٹیل، اور گورنمنٹ کو قابو میں رکھنا چاہیے. کرٹیل کا مطلب قابو میں رکھنا. اٹس نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر، اپنے غیر پیداواری خرچے، یعنی کہ جو لازمی خرچے نہیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں. غیر ضروری خرچے جو ہوتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. گورنمنٹ شوڈ انکریز انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروڈکشن، گورنمنٹ کو اپنی صنعتی اور زرعی پیداوار اسے بڑھانا چاہیے. اٹ شوڈ کنٹرول دا برتھ ریٹ تھرو فیملی پلاننگ، گورنمنٹ کو شرح پیدائش جو ہے اسے قابو میں رکھنا چاہیے فیملی پلاننگ کے ذریعے، خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرامز کے ذریعے. اٹ شوڈ چیک دا امپورٹ آف لگژری گڈس، اس کو روکنے چاہیے گورنمنٹ کو جو باہر سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں لگژری گڈس، پرتعیش چیزیں، ٹھیک ہے نا، عیاشی والی چیزیں، جو بڑی قیمتی گاڑیاں جو جن کی غیر ضروری ہوتی ہیں، پرتعیش چیزیں وہ ہوتی ہیں، گورنمنٹ کو اسے بھی چیک کرنا چاہیے، اسے بھی روکنا چاہیے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا ایسے انفلیشن، بڑا انتہائی اہم ایسے، خصوصاً بی کام کے لیے میں بتا چکا ہوں.
ٹھیک ہے جی، اسے یاد کیجیے گا ایگزام کے لیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔